کرایہ دار جا کے سٹے لے آندا ہے۔ پاکستان کا گندا عدالتی نظام، پاکستان کا گندا عدالتی نظام، پاکستان کا گندا عدالتی نظام ایک کرایہ دار کو اتنا لمبا سٹے دیتے ہیں کہ 40 سال مالک مکان ثابت کرتا ہی مر جاتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، حالانکہ پہلی پیشی پہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پٹواری، تحصیلدار، قانون گو، اوورسیر سارے منگائے جان، لے آؤ بھی کھاتے کدے نا مکان جی ایدائے، ہاں بھئی عدالت آرڈر دیتی ایک ماہ میں مکان خالی کر دو، تمہارا ثابت ہو گیا کہ تم کرایہ دار ہو، ایک ماہ میں اجازت ہے 30 دن اپنا مکان ڈھونڈو اور چلو، مگر یہاں کرایہ دار 40 سال رہتا اس مکان میں، کرایہ دار بھی مر جاتا ہے، مالک مکان بھی مر جاتا ہے۔ سب سے پہلے عادل ہوتا ہے جو انصاف قائم کرتا ہے، اور آج ہمارا عدل کیا ہے؟ ہمارے جیسا غریب بندہ ایک موبائل لے کر عدالت میں داخل ہو، جج جھڑک بھی دیتا ہے، فین بھی کرتا ہے کہ اس کا موبائل ضبط کر لیا جائے، یہ چلا کیوں ہے؟ مگر کچھ اپنی عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے غریب کا جنازہ نکالنے والے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ غریب کے اوپر کبھی سموٹو لیا ہے کہ 40 سال ہو گیا یہ کیس لڑ رہا ہے، اس کی بھی سن لیں۔ کتنے بیٹھے ہیں؟ کوئی 20 سال ہو گئے کیس لڑ رہا ہے، کوئی 10 سال ہو گئے کیس لڑ رہا ہے، کوئی 15 سال ہو گئے کیس لڑ رہا ہے۔ کس چیف جسٹس نے سموٹو لیا ہو کہ ان غریبوں کا کیس میرے پاس لاؤ؟ لیا کسی نے؟ آج کا درس اگر آپ اپنے دل میں لے کر جائیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے آتے کس وجہ سے۔ روزے تو اللہ سے ڈرانے آتے ہیں، اللہ سے ملانے آتے ہیں، مگر ہم تو رمضان میں بھی اللہ سے نہیں نہ ڈرتے۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے سنیں۔ حضرت عمر ایک وقت دا قاضی ہے جدا عدل قاضیاں جو مشہور ہے، 7 لاکھ مربع میل تے حکمران بنے نے، کنے لاکھ؟ 7 لاکھ مربع میل تے حکمران صدیق اکبر تے جناب حضرت عمر جناب اعلیٰ پھر بیٹھے نے کرسی تے صدیق اکبر تو بعد عمر دی عدالت ہے تے حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے لاما یونس حیدری صاحب، میرے بھائی ارشد مغل صاحب، بھائی نابی جتنے بیٹھے ہیں لفظ سننے والا ہے، میرے بھائی عثمان رحیم یار خان سے آئے، اور جناب جتنے دوست احباب ذرا سنیں ذرا دھیان سے، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضرت سید بن عامر گھر سے نکلے ہیں تے جا کے حضرت عمر دے پرائم منسٹر ہاؤس چھے، پریزیڈنٹ ہاؤس چھے، ایوان صدر چھے، چیف جسٹس دے کمرے چھے چلے گئے نے تے جا کے کہندے نے عمر میں کام کوئی نہیں آیا، صرف ایک عرض لے کے آیا ہے، اللہ تو ڈر کے فیصلے کری۔ 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی مجھے پاکستان میں دکھائیں کہ جو ایس ایچ او کے کمرے میں جائے، چیف جسٹس کے کمرے میں جائے، ایوان صدر میں صدر کے کمرے میں جائے، وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کے کمرے میں جائے، جا کر کہے مجھے کوئی کام نہیں، نہ میں نے گلی بنوانی ہے، نہ میں نے بچہ بھرتی کرانا ہے، نہ میں نے کوئی آپ سے ٹیکس کی بات کرنی ہے، صرف ایک کوئی کام میں تانوں اللہ نے کرسی دیتی ہے، اے دیتے اللہ تو ڈر کے فیصلے کرے آجے۔ صرف تصویریں اتروا کے فیس بک پہ لگا کے بس جی میرا بڑے بڑے لمبے لوگوں سے، لمبے ہاتھوں والوں سے میرا تعلق واسطہ ہے۔ یہ کون سے لمبے ہاتھ والے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کی زمین میں 7 ریلوے اسٹیشن ہیں۔ کنے ریلوے اسٹیشن؟ سندھ وچ ایڈا وڈا وڈیرا نواب ذوالفقار علی بھٹو آج کہاں لیٹا ہے؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ
میں رنگ روڈ سے گزرا ہوں اور جناب وہاں 4 مینار ہیں، مقبرہ جہانگیر ہے، وچ کاؤ گیا وے، وچ بادشاہ لیٹے آوے، اتے جناب پرندے بٹھا کر رہے نے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو کیا بن گیا ہے، تو کیا بن جائے، تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے۔ اگر نہ جی اتنے رائے ونڈ روڈ تے جائیے لاکہ نواب صاحب آندا ہے، ادھر عربان دی زمین ادھر کھربان دی، نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان دا حکمران گزرے آوے، متحدہ پاکستان جدو بنگلہ دیش نال سی، مگر ویکھو آج عربان کھربان دی زمین پئی، پر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ادھر رائے ونڈ جائیے تے جاتی عمرہ چ میاں شریف کلثوم نواز میاں نواز شریف دی جناب اعلیٰ بیوی او دی والدہ منم جی شمیم شریف اور جناب شریف کتھے پہنے اتفاق فاؤنڈری کتھے رہی تے کتھے پہ آئے محل، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ منم جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پرائم منسٹر رہی، پوری مسلم دنیا میں پہلی عورت جو پرائم منسٹر بنی، اور جناب پنڈی میں حادثہ ہوا، پھر آج گڑی خدا بخش میں اس کی پالیسی میں جناب اعلیٰ اتنا پیسہ تھا کہ جس بیمہ پالیسی نے پالیسی کی وہ دیوالیہ ہو گئی، اتنا بیمہ اپنا بیالہ رقم، اب بلاول کے پاس دولت، زرداری کے پاس دولت، پر بی بی ادھر پڑی اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ، گڑی خدا بخش میں سارا خاندان دفن ہو گیا۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ پرویز مشرف جب آیا تھا اقتدار میں ایسے موقع دکھاتا تھا، مذہب کو تنگ کیا، مدارس کو بند کیا، پاکستان میں یہ پہلا بدماش تھا جس نے مساجد کو NOC لگایا کہ میری اجازت کے بغیر مسجد نہیں بن سکے گی۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، دبئی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں مرا، جسم کی ہڈیاں جدا ہوگی ماں سے، اور نبی سسس سکے مرا، اور اس کا تابوت پاکستان میں آیا، اس کی کرسیوں پہ تزیت کرنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ مٹے نامیوں کے نشان۔ یہ علامہ یونس حیدری صاحب آج بھی مسجد کی جگہ لی ہے، اور یہ مسجد نہیں بنے گی ادھر چوک میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مشرف کہاں گیا مسجد روکنے والا، اور اس کے حواری کہاں گئے؟ مٹے نامیوں کے نشان کے، سارے پڑھو، مٹے نامیوں کے۔ اگر آپ ایک دفعہ یہ لفظ کہہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی عاجز لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور فرعون صفت لوگوں سے نکل جائیں گے کہ سارے گواہی پا دو۔ مٹے نامیوں کے نشان۔ میں نے چھوٹے ہوتے بسوں پہ بھی دیکھا، لیٹرینوں میں دیکھا، ظالموں قاضی آ رہا ہے، مگر آج ذرا سوچیں قاضی حسین احمد کہاں گیا جس کا بچے چھوٹے چھوٹے لفظ کہتے تھے، ظالموں قاضی آ رہا ہے، مگر آج وہ قبر میں ہے اور یہ نظام چل رہا ہے۔ مٹے نامیوں کے، یہ میں آپ کو جملہ بتانے لگا ہوں، جناب جی سنیے ذرا دھیان سے، بڑی جناب جی ایمان والی بات ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے بغیر نظام نہیں چلے گا، میں ان کو پیغام دیتا ہوں یہ بچوں کے لیے حرام کٹھا کرنا چھوڑ دو، تمہارے بڑے چلے گئے، تم ان کی قبروں پہ نہیں جاتے، اور آخر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ میں بڑے بڑے آمر دیکھے، بڑے بڑے آمر، نادی پوچھنا چاہتا ہوں جنرل ضیاء الحق جیسا طاقتور جنرل پاکستان میں نہیں آیا کہ جس کے ساتھ ساری آرمی، نہ سوشل میڈیا، نہ یہ نبی یوتھ،
یہ جو بچے 25-25 سال کے گھر بیٹھے فلاسفر بنتے ہیں، فیس بک پہ ادھر کا ادھر پاکستان کر دیتے ہیں، راتوں رات اس کو امیر بنا دیتے ہیں۔ یہ شیخ چلیوں کی جماعت کو میں کہتا ہوں کہ آپ یوتھ والے آج پیدا ہوئے اور فیس بک پہ بہت بڑے ڈرامے کرتے ہو۔ وہ جنرل ضیاء الحق نے کتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا کہ گلے میں قرآن ڈال کر اقوام متحدہ میں تلاوت کرائی اور کہا تلاوت کراؤ گے تو میں خطاب کروں گا، مگر وہ تلاوت کرانے سے کیا اس نے پہاڑ گرا دیا، کیا پاکستان میں اسلام نافذ کیا، صرف امت کو اس نے نبی اللہ دنیا میں مذہبی کارڈ یوز کر کے امت میں اپنی عزت بنائی کہ ضیاء بڑا دیندار بندہ ہے۔ اللہ کی قسم اس نے ایسے ہی کیا ہے کہ گوڑتی مٹھیائی تے چاندی دا ورک لا کے لوگاں نو دھوکا دیتا ہے۔ اگر وہ مذہب سے مخلص تھا تو نافذ کرتا اسلام، مگر اسلام آج بھی زندہ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مٹے نامیوں کے نشان، زمین کھا گئی آس۔ ایتھے پاکستان چ بنارسی ٹھگ گئے جدے بھی نے جڑے پونے 4 سال حکومت کر کے بھی کہندے نے میں تو کنگ نہیں تھا، باجوہ کنگ تھا۔ یہ باجوہ کنگ تھا تو تم کیوں کرسی پہ بیٹھے تھے؟ لوگوں کو کہہ دیتے بھی میں تے منیٹر ہاں۔ اور منیٹر سمجھ دے جی، منیٹر دی کات ہوندی ہے صرف منڈیاں نو دبکا مارنا تے منڈیاں کو چوانی کٹھی کر کے ماسٹر لی پیسے رکھنے۔ اور بولو اسی منیٹر رہے کلاساں چے ماسٹر دے آن تو پہلا ہی جرمانہ کٹھا کر کے نا تے ماسٹر اگے تیری کر دینا تے ساڑی کات کی نہیں ہوندی سی، ماسٹر نے سانو لہدہ کمرے چکنا تھپڑ نہیں مارنا۔ بولو یہ ہے منیٹروں کی اوقات، اور یہ عوام کو کہتے ہیں کہ میں حکمرانی کر کے دکھاؤں گا۔ سن لیں جو اپنی قوم کو دھوکہ دے اور پونے 4 سال بعد کہے کہ میں منیٹر تھا تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ جو اپنی قوم سے دھوکہ کرے وہ اس کرسی کے اہل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اپیل کروں گا کسی سیاسی پارٹی کی بات نہ کیا کریں، اسلام کی بات کیا کریں۔ یہ مذہبی لوگوں سے مجھے بڑا شکوہ ہے کہ تم ان کو اپنا امام مان لیا جن کا قول کردار تمہارے سامنے ہے۔ ہاسی مولوی بیچارے نماز پڑھائیے تو ساڑھے اب باپے ہر والے پوچھل چکا چھڑ دے۔ سچی گل؟ ہاں جی، میں کئی بندے ویکھے نے کار بڑی اگے نہیں بول دے پر مولوی اگے ہر نماز تے بول دے۔ سچی گل کر کیوں اس طرح کی نام سی میرے چاہے حاجی ابراہیم صاحب تسی گواہی پاؤنی ہے کہ جنی مارشاءاللہ ساڑھے نمازیاں نے مولوی تلائی ہوندی ہے انہیں کدی اپنے لیڈران تلاؤں نہ پاکستان صدہ نہ ہو جائے۔ اللہ جی میرے چاند نے گواہی پاتا، اللہ عمر چی برکت فرمائے۔